نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو سورۃ المؤمنون میں مومنون کی فلاح کی بات کرتے ہوئے ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کرنے والوں کے لیے دراصل کامیابی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوتا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشوع کے واجب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو یہ خاشعون کا لفظ جو ہے یہ خشوع سے ہے. خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا اور سکون اختیار کرنا. اور اصطلاح میں خشوع کہتے ہیں کہ دل اپنے رب کے سامنے فرما برداری اور ذلت کے ساتھ جھک جائے. یعنی اللہ کے سامنے دل جھک جائے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز کی حالت میں تو دل عاجزی کے ساتھ ذلت کے ساتھ جھک جائے. تو نماز کی حالت میں دل کا یہ حال ہونا چاہیے کہ دل نرم پڑ جائے، جھک جائے، اس میں رکت ہو جائے، وہ ٹھہر جائے، اللہ کی فرما برداری کی بات سوچے اور عاجزی اختیار کرے اور اللہ کے لیے تڑپے. تو جب دل خشوع اختیار کرتا تو سارے اعضاء بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں. تو نماز اور نماز کے علاوہ باہر بھی ہمیں خشوع مطلوب ہے، لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز سے باہر خشوع اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے خشوع دل کی عبادت ہے جس کے اثرات انسان کے ظاہری اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں. تو نماز کے دوران خشوع اختیار کرنے والا مومن نماز کو اس کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کے ساتھ قائم کرنے کی حرص رکھتا ہے. وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا دل اور ذہن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کو خوب یاد رکھنے والا ہو. اس طرح وہ نماز کے بعد بھی نماز سے فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے گا. پھر نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، یعنی اس کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے. اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے حرکات بھی ساکن ہو گئی، توجہ بھی ہو گئی، ادب بھی ہو گیا اور اللہ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے. اسی طرح اس کے سارے وسوسے اور غلط سوچیں بھی دور ہوتی ہیں. اور نماز کی روح یہی ہے، یعنی یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے. ابن عمر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ کی طرف جھکا دیتے، یعنی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے بلکہ سر جھکا کر نیچے جہاں سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر اپنی نگاہیں رکھتے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. لیکن شیطان یہی بات تو بھلوا دیتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خشوع سے مراد رونا دھونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر سے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں. خشوع میں دل متوجہ ہوتا ہے، اعضاء پرسکون ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہل جل، کبھی پاؤں کی ایڑیاں اٹھا رہے ہیں، کبھی جسم میں کوئی خراش کر رہے ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بعض لوگ ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہل رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کو ہل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. نماز میں اگر آپ قرات کریں، آپ حافظ ہیں یا نہیں بھی، تو جتنی بھی قرات کریں سکون کے ساتھ کریں. یعنی اصل خشوع کیا ہے؟ سکون، اور پھر دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اس بات کا ذہن میں یقین رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو.
تو خشوع دل میں بھی ہوتا ہے اور اعضاء میں بھی ہوتا ہے، یعنی دل بھی اللہ کی طرف حاضر ہو اور اعضاء بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو، اور اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے رکوع اور سجود میں، اپنے قیام اور قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جائے، اور شدید حرص ہو اس بات کی کہ بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے، بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے، یہ بہت اہم ہے۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے کہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ سر جھکا کے کھڑے ہو جانا، یعنی ایک تو نا نگاہوں کا جھکا ہونا، گردن سیدھی ہے لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سر جھکا لینا کھڑے ہو کر، تو وہ کہتے کہ خشوع دل میں ہے۔ اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، یعنی بالوں کے خارش وارش کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا، پھر اس کے ہاتھ بھی ایک جگہ ساکت ہوتے۔ خشوع کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں خاشعین کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی صفت بتائی گئی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی پیغمبر، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے، معصوم بندے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ڈر تھا اللہ کا، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ خشوع کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی کیونکہ ان کا دل نماز میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ پھر یہ کہ خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ پھر نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر ہوتا ہے، یعنی خشوع نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لہذا جیسا خشوع ہوگا ویسا ہی اجر ہوگا۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھ لیا جاتا ہے، یعنی کسی کو بہت تھوڑا ملتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ حضور قلبی سے پڑھی گئی نماز کا بدلہ جنت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ سب سے پہلے خشوع ہی اٹھے گا امت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا، یعنی آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں نمازیوں کو، کسی کے اندر خشوع نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ شیطان دراصل نماز میں حائل ہو کر خشوع ختم کر دیتا ہے۔ عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، یعنی تھتکار دیا کرو۔ کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنا جتنا دل سمجھ کر ادا کرتا ہے نماز کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا۔ ایک خشوع سے پڑھ رہا ہوتا ہے وہی نماز اسی امام کے پیچھے، اور دوسرا
بالکل بے توجہی سے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نماز میں لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا، یعنی وہ چیزیں جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں لیکن وہ اس کی وہ پوری نہیں۔ ایسا شخص جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور نماز میں کوتاہی کرنے والا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو وضو میں اور نماز کے اوقات اور اس کی حدود اور ارکان میں کمی کرتا ہے، یعنی ڈھنگ سے وضو نہیں کرتا، کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے یا پرواہ نہیں کرتا کہ وضو ہے یا نہیں۔ نمبر 2، نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا، دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے اوقات کی اور اس کی حدود کی اور اس کے ظاہری ارکان کی اور وضو کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس میں آنے والے وسوسوں کے ساتھ جہاد کرنے کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پوری طرح قابو پا سکتا، تو وہ سوچوں اور وسوسوں میں کھو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ وضو پرفیکٹ کریں گے، ان کے سارے جو ریچولز ہیں نماز کے پورے پورے ادا کریں گے، لیکن دل ان کا الجھا ہوا ہوگا ادھر ادھر دنیا کی باتوں میں۔ نمبر 3، نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا، تیسرا شخص جو اپنی نماز کی حدود اور اس کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے اور وسوسوں اور سوچوں کو دور کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہوتا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کی نماز کو چوری نہ کر لے، تو وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ نمبر 4، نماز میں انتہائی مستغرق ہونا، ڈوبا ہوا ہونا نماز میں۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نماز کے حقوق اور اس کے ارکان اور اس کی حدود کو مکمل کرتا ہے، اس کا دل نماز کی حدود کی حفاظت کرنے میں غرق ہوتا ہے تاکہ وہ نماز سے کسی چیز کو ضائع نہ کر دے، یعنی اس کے ارکان بھی پورے ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح قائم کرے جیسے کہ اس کو قائم کرنی چاہیے اور اس کی تکمیل کرے، تو اس کا دل نماز کو قائم کرنے میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ پانچواں شخص، اور یہ اعلیٰ درجہ کا ہے، دل سے دیکھتے ہوئے اللہ کو نماز پڑھنا، کأنک تراہ، یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس چوتھے شخص کی طرح ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو پکڑ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھر جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس سے وسوسے اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات اور وسوسوں کے پردے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ آدمی نماز کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے اتنا افضل اور عظیم ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص نماز میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے۔ اب وہ ان کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے وضو وغیرہ اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا۔ دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہوں گے، یعنی رب کے قریب ترین ہوں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوگی، ان کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب عز و جل کے قرب سے ٹھنڈی ہوگی، اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوگی، اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بہت گہری بات کی انہوں نے کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بہترین ہو، اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آتا ہے، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب ہے خشوع کے کچھ فائدے۔ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو چھوڑ دینا ہے۔ خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے اور لوگوں کو انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، عذاب اور برے انجام سے نجات مل جاتی ہے، جنت کے ساتھ کامیابی کی بشارت ملتی ہے۔ خشوع والوں کے قیامت کے دن بلند درجات ہوں گے۔ خشوع دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جس کے دل نے خشوع اختیار کیا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اب ہے کیسے خشوع پیدا کریں۔ خشوع پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، ظاہری اسباب، جگہ کی صفائی،
جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مساجد کو صاف رکھا جائے تاکہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کا خشوع متاثر نہ ہو۔ لباس پہ سادگی ہو، ایسا لباس جو انکمفرٹیبل ہو، یعنی اگر آپ نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہو تو آپ کی کمر پوری طرح جھکتی ہی نہیں، رکوع کے اندر ٹیڑھی رہتی ہے، اور پھر جب رکوع میں نہیں جھکتی تو پھر سجدہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتا، اور اگر اوپر کچھ نہ پہنا ہوا ہو تو ویسے ہی سطر کو نہیں ڈھانکتی، یعنی ایسے تنگ لباس جو ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس جگہ نماز گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہاں کوئی نماز سے مشغول کرنے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی پہ لازم ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے غافل کر سکتی ہے، جیسے مسجد میں بہت زیادہ زیب و زینت اور نقش و نگار وغیرہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ گھروں کے اندر بھی بہت نقش و نگار اور ہر دیوار پہ پینٹنگز اور ایسی ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں کہ جو انسان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہے۔ ماحول سے تصویروں والی چیزوں کو دور کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایسے نقش و نگار، ایسی چیزیں جو آپ کی نماز میں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح لغو، بے مقصد چیزیں بھی نماز کی جگہوں سے دور ہٹا دینی چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے مینڈے کے 2 سینگ وہاں دیکھے تھے، میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ انہیں ڈھانپ دو، لہٰذا اب جا کر انہیں ڈھانپ دینا، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے۔ سفیان نے کہا کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ ہی میں رہے، جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے۔ پھر نماز میں سترے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی خشوع پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سترا رکھا کرو اگرچہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یعنی بالکل کوئی آپ کے ساتھ یا سامنے سو رہا ہے تو پھر وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہے تو آپ بھی اسے دیکھ کر ریلیکس ہوتے رہیں گے، اور اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کی ساری توجہ باتوں کی طرف چلی جائے گی تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ کھانے اور قضائے حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا، کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہوں یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو اس وقت انسان نماز نہ شروع کر دے۔ پھر نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے آپ کو کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اور ضروری حاجت ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، کوئی دروازے پر کھڑا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کام کر لیے جائیں پھر نماز شروع کی جائے۔ پھر کچھ باطنی اسباب بھی ہیں خشوع پیدا کرنے کے۔ یاد رکھیے کہ نماز نفس کے ساتھ ایک معرکہ ہے، گویا آپ ایک کشتی لڑ رہے ہیں کسی سے۔ اپنے آپ کو شعور دلانا چاہیے کہ یہ لمحات سب سے قیمتی لمحات ہیں ہماری زندگی میں، بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لیکن ہمیں اس کی نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز کی قدر پہچاننی چاہیے، اس سے پھر نماز کا حق ادا کرنے کو دل چاہے گا۔ جب مسلمان اپنے رب کی قدر اور اس کے چہرے کے جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت کی تعظیم کرتا ہے تو اسے نماز کی عظیم قدر حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے رب کی قدر کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو پھر جب اس کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھکتا ہے تو واقعی نماز میں روح آ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز ہی کے کاموں کے لیے مشغول ہو، وضو کرے، جگہ بنائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ صحیح طور پر پھر خشوع کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر نماز کی حکمتوں کو سمجھا جائے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، پھر ایک ایک سٹیپ پر اس کی حکمت پر غور کریں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے، آپ بہت بڑے رب کے آگے جھکے ہیں۔ پھر دعا استفتاح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں آپ۔ پھر رکوع، پشت اور چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے کے ساتھ ساتھ عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پھر سجدہ کرنا، اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ لینا۔ پھر اپنے نفس کو بار بار آہستگی کی طرف لانا، تیز نماز نہ پڑھنا۔
پھر ہے اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا. پھر یہ کہ اللہ کی قدرت کو سوچنا. پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا. دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر دینا. دنیا کے حقیر پن کے بارے میں سوچنا. اپنی موت کو یاد رکھنا. پھر رب کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ نماز رب کے ساتھ مناجات ہے. نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کے لیے عمدگی سے پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. پھر قرآنی آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا، یہ ساری چیزیں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہیں. قرآنی آیات کے مطابق ان کا جواب بھی دینا. پھر اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا، نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا، آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جب نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند ہی آتی یا سستی آ جاتی. پھر دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا نہیں، ہاتھ مار کے یا کپڑا ٹھیک نہیں کرنا ہو جا نماز کا، اپنا دوپٹہ بار بار ٹھیک نہیں کرنا. پھر خشوع کے لیے دعائیں مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع ودعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. پھر اللہ سے ڈرنے کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف بھی پیدا کر دے. اور کرنے کے کاموں میں بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کریں، ارکان، واجبات اور شرائط کا خیال رکھیں. کامیاب مومن بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نمازوں میں خشوع پیدا کریں. خشوع کے لیے گھر کے کسی پرسکون ایریا کا انتخاب کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا.